لیکن جو بلوچستان کی اشرافیہ ہے اس کی یہی ذہنیت ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کی ہے. وہ اسی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. ان کا یہ کہنے کو تو بڑی بھائی ہم قبائلی ہیں, ہماری روایات ہیں, فلاں فلاں, یہ ڈھونگ ہے. اصلیت ان کی یہی ہے. یہ لوگ روایات کا نام لے کر قبائلیت کی آڑ میں یہ صرف اپنے جرائم کو چھپاتے ہیں, اپنی دو نمبریاں چھپاتے ہیں. کوئی معزز چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو, کسی بھی قوم کا ہو, کسی بھی علاقے کا ہو, اگر اس میں انٹیگریٹی ہے, جو منصب اس کو دیا گیا ہے اس کے ساتھ وہ جسٹس کرتا ہے تو وہ عظیم ہے. اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے, کسی قوم سے ہے, کسی نسل سے ہے, تو وہ اس وجہ سے بالا تر نہیں ہو جاتا کہ اس کا تعلق اس وجہ سے ہے. وہ شخص خود کیا ہے یہ میٹر کرتا ہے. وہ ایک مشہور قول ہے کہ بھائی جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو لگتا یہی ہے کہ وہ قول یہاں پہ پورا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جتنا احسانات منصور علی شاہ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ کیے تھے تو ان کا یہ رزلٹ نکلنا تھا. انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ شتر مرغ کی طرح آپ نے جو ہے نا, جس طرح وہ اپنی چونچ نیچے رکھتا ہے, سر نیچے رکھا ہوتا ہے, آپ نے ایسا کیا. عدلیہ میں مداخلت ہو رہی تھی, آپ چپ رہے. آپ ایکشن لینے کے بجائے سہولت کار بنے. آپ نے سسٹم کو کمزور کیا اور ایسی درار ڈالی ہے نہ جانے کب تک ہم لوگ یہ فیس کرتے رہے. ایک عام آدمی کے لیے, کمزور آدمی کے لیے, اسپیشلی جس پر اسٹیبلشمنٹ کا غیظ و غضب آیا ہوا ہو, آخری امید تھوڑی بہت عدالتیں ہوتی ہیں اور سپیریئر جوڈیشری ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ اس کو بھی یار لوگوں نے ان ٹاؤٹ, ان وفادار, ان نسل در نسل مسلط سیاسی لوگوں کے تھرو وہ ترمیم بھی کر لی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا, انہوں نے نہ چھوڑنا ہوتا تو سپریم کورٹ سے بھی اس کی بیل ہو جاتی, تب بھی انہوں نے نہیں چھوڑنا تھا. اندازہ لگا لیں یہ بنانا ریپبلک جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پہ طاقتور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور بس اس کا قانون ہے. یہ لگتا یہی ہے کہ یہ عدالتیں, یہ سب سسٹم ایک سرکس کی طرح ہم پر مسلط ہے. باقی اس کی کوئی ہم ایکٹیویٹیز نہیں دے رہے. بہرحال یقیناً بڑی تلخ یادیں, ذلت آمیز یادیں, نفرت, بہت زیادہ غصہ, بہت زیادہ بد دعائیں لے کے قاضی جا رہا ہے. السلام علیکم, مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان سے جانے والے ججز اسپیشلی جو آج ریٹائر ہوئے ہیں غالباً, قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وہ یادیں چھوڑ کے نہیں گئے. وہ بلوچستان کی سوچ نہیں ہے, بلوچستان کی اس طرح تابعداری نہیں ہے. لیکن جو بلوچستان کی اشرافیہ ہے اس کی یہی ذہنیت ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کی ہے. وہ اسی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. ان کا یہ کہنے کو تو بڑی بھائی ہم قبائلی ہیں, ہماری روایات ہیں, فلاں فلاں, یہ ڈھونگ ہے. اصلیت ان کی یہی ہے. یہ لوگ روایات کا نام لے کر قبائلیت کی آڑ میں یہ صرف اپنے جرائم کو چھپاتے ہیں, اپنی دو نمبریاں چھپاتے ہیں. کوئی معزز چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو, کسی بھی قوم کا ہو, کسی بھی علاقے کا ہو, اگر اس میں انٹیگریٹی ہے, جو منصب اس کو دیا گیا ہے اس کے ساتھ وہ جسٹس کرتا ہے تو وہ عظیم ہے. اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے, کسی قوم سے ہے, کسی نسل سے ہے, تو وہ اس وجہ سے بالا تر نہیں ہو جاتا کہ اس کا تعلق اس وجہ سے ہے. وہ شخص خود کیا ہے یہ میٹر کرتا ہے. اور یہ دراڑ جو پچھلے 1-2 چیف جسٹس سے چلی آ رہی تھی مزید گہری ہو گئی ہے. آج جو ان کو فیئر ویل لنچ دیا گیا, اس میں جو ایک انٹیگریٹی والے جج تھے, سینئر ترین تھے, جن کو ہٹا کے یا فریدی کو لایا گیا, تیسرے نمبر والے کو, تو انہوں نے آج ایک لیٹر لکھا اور پھر قاضی پر ان کے احسانات تھے. تو ایک مشہور قول ہے کہ بھائی جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو لگتا یہی ہے کہ وہ قول یہاں پہ پورا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جتنا احسانات منصور علی شاہ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ کیے تھے تو ان کا یہ رزلٹ نکلنا تھا.
انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ شتر مرغ کی طرح آپ نے جو ہے نا، جس طرح وہ اپنی چونچ نیچے رکھتا ہے، سر نیچے رکھا ہوتا ہے، آپ نے ایسا کیا۔ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی تھی، آپ چپ رہے، آپ ایکشن لینے کے بجائے سہولت کار بنے، آپ نے سسٹم کو کمزور کیا اور ایسی درار ڈالی ہے نہ جانے کب تک ہم لوگ یہ فیس کرتے رہے۔ ایک عام آدمی کے لیے، کمزور آدمی کے لیے، اسپیشلی جس پر اسٹیبلشمنٹ کا غیظ و غضب آیا ہوا ہو، آخری امید تھوڑی بہت عدالتیں ہوتی ہیں اور سپیریئر جوڈیشری ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اس کو بھی یار لوگوں نے ان ٹاؤٹ، ان وفادار، ان نسل در نسل مسلط سیاسی لوگوں کے تھرو وہ ترمیم بھی کر لی ہے۔ اچھا ایسی بات نہیں ہے یہ آج نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، کل پی ٹی آئی والے کے دور میں نہیں ہوئی، ایسا ہوگا کل اگر پی ٹی آئی کو لے آئیں گے ان کے تھرو بھی ایسی ہی ترمیمیں ہوتی رہیں گی۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عام بندے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، پوری فیصلے کیسے لینے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کل بشرا بی بی کو بیل ملی ہے تو وہ رہا ہو گئی، تو آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان عرف صحافی منیب فاروق فرما رہے تھے کہ اگر وہ نہ ہوتا، انہوں نے نہ چھوڑنا ہوتا تو سپریم کورٹ سے بھی اس کی بیل ہو جاتی، تب بھی انہوں نے نہیں چھوڑنا تھا۔ اندازہ لگا لیں یہ بنانا ریپبلک جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ طاقتور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور بس اس کا قانون ہے۔ یہ لگتا یہی ہے کہ یہ عدالتیں، یہ سب سسٹم ایک سرکس کی طرح ہم پر مسلط ہے، باقی اس کی کوئی ہم ایکٹیویٹیز نہیں دے رہے۔ تو گیا، یقیناً ایسے لوگ کسی بھی معاشرے میں ہوں بدنما داغ ہوتے ہیں، اور کسی بھی شخص کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے عروج پر آتا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ جب یہاں بلوچستان میں تھے، کہتے ہیں بڑے اچھے اپرائٹ، سپریم کورٹ میں بھی جب یہ جسٹس تھے تب بڑے اپرائٹ مانے جاتے تھے، جیسے ہی چیف جسٹس بنے اپنی اصلی رنگ دکھا دیا۔ ان کے دور میں، کیونکہ ان کے لیے تو ایشو نہ ہو، کیونکہ ان کے دور میں بلوچستان میں لاپتہ، اغوا برائے تاوان، لاپتہ کرنا، مار دینا، وہ تو یہاں سے چل رہی تھی۔ یہ تو باقی پاکستان نے تو اس کے دور میں وہاں صرف ٹریلر دیکھا ہے، اصل کس تو جب یہ بلوچستان میں چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، اس وقت ہوا تھا۔ تو اس کے لیے یہ نہیں تھا یہ آپ لوگوں کے لیے ہوگا، اس کے لیے مسئلے کوئی نئے مسئلے نہیں تھے، اس لیے اس نے ایسے ہی کیا، اور وہ جیسے بلوچستان میں چیف جسٹس رہ کے اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، ویسی ہی وہاں رہ کر بھی اس نے وہی شتر مرغ والا بقول منصور علی شاہ صاحب کے کردار ادا کیا۔ یہ ہے حال۔ اب 26ویں ترمیم کا مقصد کیا تھا؟ ہم اتنی حد تک، وہ کیا کہتے ہیں، خدا نے شکر ہے کہ یہ موت کا اختیار، زندگی دینے کا اختیار خدا پاک کے پاس ہے۔ اگر انسان کسی کے پاس تھوڑی، کسی اس کے سب آرڈینیٹ کے ساتھ انسان کا جو رویہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں یہاں پہ منصور علی شاہ کا ایک فیصلہ کہ اس نے ریزرو سیٹوں کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں کیوں دیا، عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اس کے مخالفین بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے اپرائٹ جج ہیں، ریفارمسٹ ہیں، اور بالکل قانون آئین پر چلنے والے ہیں، لیکن ایک فیصلے سے آپ اندازہ لگا لیں ہمارے طاقتور حلقوں کی ضد، انا اور اپنے طاقت کا گھمنڈ، کہ کسی کو مثال بنا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص جو صرف 2 دنوں بعد چیف جسٹس بننا ہے، وہ کیونکہ ایک فیصلہ ان کو پسند نہیں آیا، اور طاقتور حلقوں کے کسی شخص نے ملاقات کا کہا اور وہ ملاقات نہیں ہوئی، کہ بھائی تو اس بیس پہ اس کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ یہ اندازہ لگا اس میں سہولت کاری کیا تھی، یہی جسٹس فائز عیسیٰ کی تھی۔ کیونکہ یہ تھا کہ بھائی کوئی اگر جائے گا وہ اس سے آپ لاکھ اختلاف کرے، پارٹی کے خلاف وہ نائل بھی ہوگا، ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ صحیح تھا نا، دروازے بند تھے ہارس ٹریڈنگ کے، لیکن نہیں، ہفتہ پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا پورا ماحول بنا کے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہی کچھ ہونا تھا جو ہوا۔ اس میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپرائٹ ہے، اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسٹس ہوا ہے؟ یہ ظلم ہوا ہے، بددیانتی ہوئی ہے، میرٹ کی پامالی ہوئی ہے، ہر طریقے کا جبر ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں اتنی بڑی ترمیم کے بعد نا، فارم 47 پہ چلنے والی یہ حکومت یہ ایسے ہی اپنی مدت پوری کرے گی، اور اس میں ظلم و جبر سب کچھ ہوگا۔
اس کا واحد حل یہی ہے کہ اب جج کہہ رہے ہیں کہ ججوں کے ساتھ جج اٹھیں، جوڈیشری اٹھے، وکیل اٹھے، ان کا وہ ہے، اس طرح نہیں اٹھے ہیں جس طرح یہ کہتے ہیں۔ یہاں روزی روٹی ان کی وابستہ ہے، اگر عدالتیں صرف برائے نام رہ گئی تو ان کی روزی روٹی بند ہوگی۔ عوام سے تو سارے مطالبہ کرتے ہیں کہ نکلے، پہلے آپ تو نکلو، عوام آپ کے لیے نکلے، ڈنڈے کھائے، ماریں کھائے، ایون کہ قتل ہو جائے، ان سے آپ کا مطالبہ ہے۔ ان کا اس میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو بیسیکلی تو ججز کا ہے اور ان کا ہے، بعد میں عوام کا ہے۔ لیکن خیر، ابھی جتنی سختیاں کرتے ہیں سسٹم ایسے جا رہا ہے، مطلب ہر طریقے کا ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے مخالف آوازوں کو شاید یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو صرف دبانا ہے اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور پھر ہم ایسی ترامیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ترامیم کر کے بڑے سینئر اپرائٹ ججوں کو سائیڈ لائن کر کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سسٹم، آج آپ حکومت میں ہیں، کل اگر آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ کا جو کچومر نکلے گا نا، وہ وقت بتائے گا۔ یہ سہولت کاری جب آپ کسی کے لیے کرتے ہیں نا، تو آگے بھی آپ کے خلاف بھی سہولت کاری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اس سے ہم جتنا سیکھیں اتنا بہتر ہے۔ یہی فائز عیسیٰ تھا، اب کیا ہے، کیا بکت ہے، کیا لے کے جا رہا ہے، لیگیسی لے کے جا رہا ہے، جسٹس منیر سے بھی بدتر لیگیسی لے کے جا رہا ہے۔ یہ عہدے، یہ اقتدار زیادہ دیر تک نہیں رہتے۔ انسان کو انسان بن کے رہنا چاہیے، اوقات میں رہنا چاہیے، انسانیت کی بلا میں رہنا چاہیے۔ جب طاقتور حلقوں کے لیے کام شروع ہو جاتا ہے پھر کام خراب ہوتا ہے، اور یہاں پہ ان پر یہی ہے۔ پارٹیوں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا، آج کتنی فیمیلز اندر، کیا نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال یقیناً بڑی تلخ یادیں، ذلت آمیز یادیں، نفرت، بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ بد دعائیں لے کے قاضی جا رہا ہے۔ تو قاضی سے نجات مل گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کیا رنگ دکھاتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔